السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول کبھی یوں بھی آ میرے دل میں توں کی ایپیسوڈ نمبر 13۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہماری ونر تو آج اگین سے ہماری ونر ہیں فائزہ راجپوت، یعنی کہ ہماری اینو۔ تو اب سے ہمارا تاشفین اگلے 24 گھنٹے کے لیے ان کا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں باہر، اور اگر میری ریکارڈنگ میں کچھ وہ آ جائے تو آپ لوگوں نے پلیز تھوڑا کمپرومائز کر لینا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تو، قسط نمبر 13، تحریر عریج شاہ۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم کوئی انوکھی لڑکی نہیں ہو جو یہاں اس کالج میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اندر لے جانے لگا تو اسے اس کا ہاتھ کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ یہاں کیا سب کے سب انگریز ہوں گے؟ میں ان سے کیا بات کروں گی؟ اگر وہ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ بہت زیادہ نروس لگ رہی تھی۔ تم کسی سے بھی کوئی بات کیوں کرو گی؟ اور اگر تم سے کوئی کچھ پوچھے گا تو تم اگنور کر کے آگے بڑھ جانا، کیونکہ جن کے لیے تمہاری پہچان ضروری ہے ان سے میں خود بات کر چکا ہوں۔ باقی دوستیاں کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا نہیں ہوں کہ تم یہاں بیٹھ کر گپیں لگاؤ گی۔ صرف پڑھائی پر توجہ دو، تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ اور تم تو پوزیشن ہولڈر ہو، تو اتنا نروس ہونا تمہارا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے مطابق جو بچے پوزیشن لیتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا یا طنز کر رہا تھا، لیکن اس کالج کی اتنی بڑی عمارت دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ اندر جانے پر مجبور تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ دوسری بلڈنگ پر بنے پرنسپل آفس میں لے کر آیا تھا اور وہاں پر بیٹھے ایک عمر رسیدہ آدمی سے بات کرنے لگا جو اس سے کافی خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ایک تو وہ اتنی تیز بات کر رہا تھا اور دوسرا ان کا ایکسنٹ بھی بہت الگ تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی ان کی باتوں کو سمجھ نہ سکی تھی۔ آ جاؤ اندر، یہ ہے تمہاری کلاس اور تمہیں روز یہیں پر آ کر بیٹھنا ہے۔ وہ ایک کرسی پر اسے بٹھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ باقی سارے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی اسکرٹس پہنے لڑکیاں شرم و حیا کے ساری حدود کراس کر کے بیٹھی تھی۔ اسے تو ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے یہ سب کچھ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن جب اس کے ساتھ وہ باہر گئی اور پھر شاپنگ پر گئی، اس نے بہت ساری لڑکیوں کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، لیکن اتنے قریب سے ان اد ننگی لڑکیوں پر وہ پہلی دفعہ ہی دیکھ رہی تھی۔ کالج کے اندر داخل ہوتے ہوئے تو کچھ لڑکیوں نے اسی کی طرح عبایا پہنا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ اس کی کلاس میں ایسا کوئی انسان موجود نہ تھا جس کا شرم و حیا سے تعلق ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اسے یہاں بٹھانے کے بعد وہ باہر نکلنے لگا تھا۔ اپنے کام پر جا رہا ہوں، اور کہاں جاؤں گا میں؟ یہاں کے ٹیچر سے بات کر لی ہے، وہ تمہاری ضرورت کا سامان تمہیں دے دیں گی، اور تقریباً 1 بجے کے قریب تمہارا کالج ٹائم ختم ہو جائے گا تو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ وہاں باہر بیٹھنا۔ ویسے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکیلے باہر نہ نکلنا، کیونکہ تم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی منہ اٹھا کر مت نکل جانا، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کرو، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو منہ لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ ایک بار پھر سے پریشانی سے
سب لوگوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنے سارے گوروں میں خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ تاشفین آج آفس آیا تو کافی پرسکون تھا۔ اسے اندر ہی اندر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج سے وہ اپنی پڑھائی شروع کر چکی تھی۔ اس دن یہ جان کر تاشفین کو بہت افسوس ہوا تھا کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی نے اس کی پڑھائی کو بے وجہ روک دیا ہے۔ پڑھائی میں وہ بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کر رہی تھی۔ وہ اس کی ذہانت کو ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اسے کالج میں داخلہ دلوایا تھا، اور دوسرا وہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ نروس اور دبو طبیعت کی لڑکی تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بن جائے، اور اسے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ صبح سے دوپہر تک وہ روز کا انتظار کرتا رہا، لیکن آج کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے اسے دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ ایسے میں سارا دن آفس بیٹھ کر اپنا کام دن برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے لیے ایک بہترین کام ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ صبح سے اسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جو 2 مہینے کے بعد اس کا شروع ہونے والا تھا۔ اس نے اسی فلم میں کافی ساری باریکیوں پر نوٹس بنائے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آفس میں کام کرنے والی کئی ورکرز کی مدد کی تھی۔ فارغ بیٹھنے سے تو بہتر تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر لیتا۔ ابھی وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب روز کی طرف سے اسے میسج آیا۔ اس نے اپنے نوٹس کی فائل روز کے مینیجر تک پہنچا کر خود آفس کی راہ لی تھی۔ یہاں یقیناً روز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خود بھی صبح سے ہی روز کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ اپنی فلم کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس کچھ آئیڈیاز تھے۔ اسے یقین تھا روز اس کے آئیڈیاز کو ضرور سننا چاہے گی۔ امیزنگ! تم نے کمال کر دیا تائش! تم نے کیسے کیا یہ سب کچھ؟ یہ کام میری ٹیم کا تھا، جو لوگ پچھلے 28 دن سے کر رہے تھے، لیکن اب تک مجھے ان کا ایک بھی آئیڈیا پسند نہیں آیا، اور تم نے ایک ہی دن میں میری ٹیم کے 40 ورکر کا کام اکیلے کر لیا۔ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ میں تمہیں پا کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے پاس اس پروجیکٹ کو لے کر اتنے بہترین آئیڈیاز تھے۔ کمال ہو گیا! ہم اس پر جلد سے جلد کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تھینک یو سو مچ! آپ کو میرے آئیڈیاز پسند آئے۔ اس سے بڑھ کر بھلا میرے لیے اور کیا اچھا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ سارے آپ کی نظر میں فضول کاغذات ہوں گے، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو میری محنت کی قدر ہے۔ وہ سچ میں خوش ہو گیا تھا۔ اس کے تعریف کرنے والے انداز پر پسند آئیں گے۔ میں تو اس پر کام شروع کرنے والی ہوں اور اپنے 40 ورکرز کو نوکری سے نکالنے والی ہوں۔ فضول میں بس تنخواہ لے رہے ہیں۔ پچھلے 28 دن سے میں ان سے اچھے آئیڈیاز مانگ رہی ہوں، اور تمہارے پاس ایک ساتھ اتنے آئیڈیاز تھے۔ تم کمال کے بندے ہو۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں آگے بھی ایسے ہی کچھ آئیڈیاز آپ کو دوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ ہماری فلم کے لیے وہ کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ کو اپنی ٹیم پر اس فلم کے لیے بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ یہ سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ یہ اتنا بھی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس پر 40 لوگوں کو کام پر لگا دیں، اور ویسے بھی آپ نے مجھے میری پیمنٹ کر دی ہوئی ہے، اور پیسے لے کر بیکار بیٹھنے والوں میں سے میں ہرگز نہیں ہوں۔ میں حق حلال کا کھانے کا عادی ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ ضرور ملے گا۔ تم نے اس سب کے لیے جتنی محنت کی ہے، اس کے لیے میں تمہیں پیمنٹ کروں گی۔ یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم نے اتنے اچھے آئیڈیاز دیے ہیں۔ جو پیسے میں نے تمہیں پہلے دیے ہیں وہ تمہارے اس کام کا حصہ ہیں جو تم میرے ساتھ کرنے والے ہو۔ میں نے تمہیں وہ نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا، ایسے میں تم کسی طرح کے نقصان میں نہ رہو۔ میں نے اسی لیے وہ پیسے تمہیں دیے تھے،
اور یقین کرو تمہارے آئیڈیاز کی قیمت اس رقم سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میں جب جو کام کرتا ہوں تب پیمنٹ لوں گا، اور فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے جو پیسے مجھے دیے ہیں اس کے بدلے میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور میرے پاس اس سے بہترین آئیڈیاز ہیں جو میں کل آپ کو دوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ آئیڈیا بھی آپ کو اس سے بھی زیادہ پسند آئیں گے۔ میں آج سے ہی کام شروع کروں گا۔ وہ سکون سے بول رہا تھا جبکہ روز اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ شاید وہ اس کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہائے ہینڈسم، کافی مصروف لگ رہے ہو۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو اسے مصروف پایا۔ نہیں، بس میں ذرا کام کر رہا تھا۔ بتائیں آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ جتنی اہمیت وہ اسے دے رہی تھی، اس اہمیت کو وہ سر پر سوار نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی حدود بھولا نہیں تھا۔ میں نے اپنے مینیجر کو تمہارے کیبن تیار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن شاید اب تک کام مکمل نہیں ہوا۔ شام تک ہو جائے گا تو تم وہاں پر شفٹ ہو جانا۔ تمہیں یہاں باہر ان معمولی ورکر کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، اور میرا ارادہ 3 بجے کے بعد شاپنگ پر جانے کا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو معمولی کہنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بھی تو ایک معمولی انسان تھا۔ آؤ کافی پیتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کافی پینے کی آفر کر رہی تھی۔ کافی میں واپس آ کر پیوں گا، مجھے میری کزن کو گھر چھوڑنا ہے۔ اصل میں آج اس کا پہلا دن تھا اس کے کالج میں۔ وہ بیچاری بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری کزن کالج میں پڑھتی ہے؟ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ کافی چھوٹی ہے، کارٹون دیکھتی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ کالج اسٹوڈنٹ ہے۔ آج کالج میں اس کا پہلا دن تھا۔ اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، راستے تک نہیں پتہ اسے، کہیں کھو ہی نہ جائے۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم جاؤ اور اسے گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ تب تک میں بھی اپنے 2-3 کام نپٹا لوں گی۔ جی، تمہیں میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا ہوگا۔ جی ضرور، میں 1 گھنٹے میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ وہ بھی مسکرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہائے، آئی ایم ڈینی۔ ایک پیارا سا نیلی آنکھوں والا لڑکا اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ چہرہ دوسری طرف کر کے راستہ گھور رہی تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ ارے تم اس طرح سے منہ پھیر کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ کم از کم مجھ سے بات تو کرو۔ وہ تقریباً اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، لیکن وہ مزید چہرہ پھیر گئی۔ وہ گورا اردو میں بات کیسے کر رہا تھا یہ جاننے کا تجسس تو ہوا تھا، لیکن تاشفین نے اسے کسی سے بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، خاص کر لڑکوں سے سختی سے منع کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر اس لڑکے کا نام ڈینی تھا تو وہ اتنی کلیئر اردو میں کیسے بول رہا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم، میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ اسی وجہ سے تم مسلم لڑکیوں کے دوست نہیں بن پاتے۔ تم میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے، مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کا شوق نہیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا جب اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ چلا جائے گا، لیکن وہ وہیں اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں ایک بار سوچتا ہوں کہ مجھے کسی سے دوستی کرنی ہے تو پھر میں ایسے ہی نہیں جاتا۔ چلو اب ہاتھ ملاؤ، میں ڈینی ہوں۔ اچھا، میں دانیال ہوں۔ اب شاید ہاتھ ملانے میں آسانی رہے گی۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ لڑکی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کب سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ کچھ بھی بولے بنا اپنی چیزیں سمیٹتی وہاں سے دروازے کے قریب آ گئی تھی، جبکہ ڈینی کو اس کا ایٹیٹیوڈ ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ جب اچانک ایک لڑکا آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا،
یار تم اس مسلم لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ دیکھ نہیں رہا تھا وہ کسی کو منہ نہیں لگا رہی؟ لڑکی نہیں، وہ میری بھابھی ہے، عزت سے بلا، اوکے؟ اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کنفرٹیبل رہے، لیکن وہ بیچاری تو کسی سے بات ہی نہیں کر رہی۔ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ڈینی کا دوست جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ بکواس بند کر، کیا میں نے تاشفین بھائی کے بارے میں تجھے کبھی کچھ نہیں بتایا؟ وہ اسے گھور کر کہنے لگا، اوہ ہاں، تمہارا اسٹیپ بردر جو تمہاری سیکنڈ مدر کا بیٹا ہے، وہ تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا، اور تم اس کی گرل فرینڈ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ بکواس بند کرو، وہ ان کی گرل فرینڈ نہیں، بیوی ہے۔ اور ہاں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے۔ تمہیں پتہ ہے، اگر وہ چاہتے تو اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن میری وجہ سے انہوں نے اپنی ماں کو خود سے دور کر دیا تاکہ مجھے مام کا پیار مل سکے۔ وہ میرے بھائی ہیں، وہ مانے یا نہ مانے۔ اس کے لہجے میں تاشفین کے لیے محبت تھی۔ ویسے تمہیں یقین کیسے ہے کہ یہی لڑکی تمہارے بھائی کی بیوی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور ہو، لڑکا سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے صبح اپنے بھائی کے ساتھ اسے بائک پر آتے دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے کلاس میں جانے کی جلدی تھی، اسی لیے اس سے بات نہیں کر سکا، اور اب وہ تم سے بات نہیں کر رہی، اس کے دوست نے مزے لے کر کہا، جب اچانک اس لڑکی کے سامنے بائک آ کر رکی۔ ڈینی، وہ دیکھو تمہارا بھائی اسے لینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے اس کا دھیان سامنے کی طرف دلایا، جب اگلے ہی لمحے ڈینی اٹھ کر اندر کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی کو دیکھ کر اس کے بھائی کا موڈ آف ہو جائے گا، اور یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اسی کالج میں اس کا سوتیلا بھائی بھی پڑھتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو شاید وہ اپنی بیوی کو یہاں پر بھی نہ آنے دیتا۔ کیسا گزرا تمہارا دن؟ پہلا دن؟ وہ اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں تھامتے ہوئے چیک کرنے لگا۔ کتابوں کے ساتھ لیپ ٹاپ اور تمام ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ اس نے ایک نظر ساری چیزیں چیک کی تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور اس نے اس کے بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ جب اسے شاپنگ پر لے کر گیا تھا، تب سے وہ ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ رہی تھی، اور اس نے یہ سوچ کر اسے منع نہیں کیا تھا کہ وہ جس طرح پرسکون رہتی ہے اسی طرح سے بیٹھے۔ آج صبح سے وہ کافی جھجک رہی تھی۔ وجہ وہ جانتا تھا، لیکن اس وجہ کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم سے، دن کیسا گزرا تمہارا؟ وہ پھر بولا۔ بہت برا گزرا میرا دن، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ ٹیچرز کیا پڑھا رہے تھے، بس ایک ٹیچر اچھی تھی، انہوں نے مجھ سے میری زبان میں بات کی اور کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں ان سے شیئر کر سکتی ہوں، باقی سب تو عجیب ہی تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے واپس اپنی ساری چیزیں اس سے تھام رہی تھی۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان سے پوچھ لینا، اور میں ہوں نا، جو کچھ سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے مدد لے لینا، اور ویسے بھی سب کچھ بہت آسان ہے، تم سمجھ جاؤ گی۔ وہ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ جب اس کی آواز سنائی دی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اس کے سوال پر، آپ کا دن کیسا گزرا؟ شاید وہ سارا دن چپ رہ کر تھک چکی تھی، تبھی آج پہلی بار اس کے دن کا بھی خیال آ گیا۔ میرا دن بہت بورنگ، جیسے روز گزرتا ہے، کچھ بھی نیو نہیں تھا۔ وہ بائک ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے یہاں کیوں بائک روک دی؟ ہم گھر چلتے ہیں نا۔ کیوں، تمہیں بھوک نہیں لگی؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ وہ تو لگی ہے، لیکن یہاں کیوں پیسے برباد کرنا، میں گھر جا کر کچھ بنا لوں گی، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ بے فضول پیسے خرچ کرنے کے حق میں بھی نہیں ہوں، لیکن آج روٹین سیٹ نہیں ہے، کل سے ہم اپنی روٹین سیٹ کر لیں گے، اس کے بعد ٹائم مینیج کر لینا۔ لیکن آج تمہیں بھوک لگی ہے اور مجھے بھی بھوک لگی ہے، اسی لیے پہلے ہم کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ بائک سے اترتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جب ایک بار پھر سے نظر اس کے دل پر اٹک گئی۔ اس کا چھوٹا سا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے کر آیا تھا۔ اس کا معصوم سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں چھپ سا گیا تھا۔